حضور کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 ارب 20 کروڑ روپے کی ہی تو صرف کارز لی ہیں، اور 3 ارب 20 کروڑ روپے کی کارز کیا اتنی مہنگی ہیں؟ ارے اب ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس نازک دور سے جو مختلف موڑ آتے ہیں ان سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی کارز آپ کے پاس ہوں۔ آئے ہائے، ان حکمرانوں کو، ان سیاستدانوں کو ایسی بیویاں کیوں نہیں ملتی جو موقع پر ان کو مروا دیں؟ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں۔ اور کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے ہر طرف سوشل میڈیا پر ایک شور مچا رکھا ہے جناب کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے اپنے ڈپٹی کمشنرز، اپنے اسسٹنٹ کمشنرز، اپنے ایڈیشنل کمشنرز، یار ہمارے آفیسرز ہیں نا، ان کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی ہیں۔ تو کیا ہو گیا خریدی ہیں تو؟ ارے بھائی، ملک ایک ایسے نازک موڑ سے گزر رہا ہے کہ ہر موڑ پر گزرنے کے لیے اچھی گاڑی کا ہونا ضروری ہے۔ اب پرانے ٹائر، پرانی گاڑیاں ساتھ نہیں دیں گی تو ملک کا ان موڑوں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ آپ کے آفیسرز کے لیے کم از کم اچھی گاڑیاں ہوں۔ لیکن عوام سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جب پہلی بات تو آپ کا اقتدار جو ہے وہ نگران حکومت کی حیثیت سے ہے۔ حضور، آپ نے نگران حکومت کی حیثیت سے آ کر کیا کرنا تھا؟ الیکشنز کروانے تھے۔ آپ کی نگرانی، آپ کی ذمہ داری صرف اس حد تک تھی۔ ارے آپ کس کام میں پڑ گئے؟ کبھی آپ پینشنرز کو چھیڑتے ہیں، کبھی آپ تنخواہ داروں کو چھیڑتے ہیں، کبھی آپ جناب ہیلتھ کارڈ پر پابندیاں لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی آپ کا موڈ ہوتا ہے تو جناب آپ جو ہے وہ سادگی کا درس دیتے آپ نے اپنی تمام جو کابینہ ہے ان کو سادگی کا درس دیا۔ آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ والے جو آفیسز تھے ان کو کلوز کیا، ایک دم سادگی کا درس دیتے ایک دم سے آپ نے 3 ارب، بادشاہ سلامت نے 3 ارب 20 کروڑ روپے نکالے اور جناب دے دیے ایڈیشنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، ہمارے آفیسرز۔ پرانی گاڑیاں چھوڑو یار، پرانی گاڑیاں، نئی گاڑیاں دیں گے ان کو۔ صرف 3 ارب 20 کروڑ۔ عوام پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بڑی معمولی سی اماؤنٹ ہے یار۔ وزیر اعلیٰ صاحب پھر پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، چند دن کے لیے موقع ملا ہے تو ان کا حق ہے، چمڑے کے سکے چلانا بھی ان کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا میڈیا نہیں بولے گا، آپ کا میڈیا بالکل نہیں بولے گا، کیونکہ آپ کا میڈیا ایک میڈیا آنر کے خلاف بالکل نہیں بولے گا۔ یہ تو پھر سوشل میڈیا کو تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جناب حضور والا بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک صاحب کی کار چوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کار صبح چوری ہوئی، وہ سارا دن ڈھونڈتے رہے، بڑے پریشان رہے۔ شام کو دیکھتے ہیں تو شام کو ان کے گھر کے باہر وہ کار جو تھی وہ واپس آئی ہوئی تھی، موجود تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھاگے گئے، پریشانی جو تھی وہ خوشی میں بدل گئی نا۔ انہوں نے دیکھا کار تو واپس آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے کار کو چومنا شروع کر دیا، کار سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ ساری فیملی کار سے چپک گئی، محبت کرنے لگ گئی۔ اور پھر اس کے اندر دیکھا تو گاڑی دھلی ہوئی ہے، صاف ستھری، فریش۔ واو، بیوٹیفل! اور گاڑی کو جب کھولا تو اندر ایک خط موجود تھا، اور اس میں لکھا تھا، اس بندے نے، اس چور نے لکھا تھا کہ میں آپ کی گاڑی چوری کر کے لے گیا تھا کیونکہ میری بیگم کے ہاں امید تھی، بچے کی پیدائش کا ایک دم ایمرجنسی ہوئی تو مجھے ہاسپٹل جانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا ایک ایمرجنسی کی وجہ سے یہ چور صاحب خط لکھ رہے ہیں کہ میں غلطی سے آپ کی کار لے گیا، اور مجھے چونکہ ایک بات کی بڑی شرمندگی تھی، اس لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے آپ کی کار کو دھلوا کر صاف ستھرا کر کے واپس آپ کو جو ہے وہ لا کر دے دیا، اور ساتھ ہی ڈیش بورڈ کے اندر موجود ہیں سنیما کی 5 ٹکٹس آپ کی پوری فیملی کے لیے، اور اس کے علاوہ ریفریشمنٹ کا انتظام کے لیے بھی پیسے میں نے رکھ دیے ہیں۔ یہ اس شرمندگی کی وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ جو میں نے تکلیف آپ کو دی ہے وہ خوشی میں بدل جائے۔ Oh my God! Wow! تو وہ صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ کیسا اچھا چور ہے، دیکھو گاڑی جو ہے وہ واپس بھی دے گیا، اس میں سب کچھ ٹھیک کر گیا۔
اور اس کے بعد ریفریشمنٹ, سنیما کے ٹکٹس اور یہ وہ بڑے خوش ہوئے. اور جناب اس کے بعد رات گئے, پوری فیملی گاڑی میں بیٹھی اور سنیما کے ٹکٹس اور ریفریشمنٹ کے پیسے اور سب کچھ لیا اور گئے اور جا کے انہوں نے فل عیاشی کی, کھایا پیا, فلم دیکھی. اور اس کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے گھر کی صفائی ہو چکی تھی. بیکار ہے بھیا, میں تو ٹوٹ گیا. اپنی صفائی جو تھی وہ دکھا دی ان کو, بڑے طریقے سے انہوں نے جناب روانہ کیا. آپ کی گاڑی واپس مل گئی اور آپ کو روانہ کر دیا گیا کہاں پر؟ سینما, اور پیچھے سے گھر کی صفائی کر کے لے گئے. میرا اشارہ ہرگز کسی حکمران کی طرف نہیں ہے, اس کو غیر سیاسی انداز میں لیا جائے. آپ کو سادگی کی طرف روانہ کر کے بالکل بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں ہوا. صرف 3 ارب اور 20 کروڑ روپے, کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے یار. آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, اتنے بڑے وزیر اعلیٰ کی پوسٹ پر ہیں, تو یہ کیسے آپ برا کیوں مانتے ہیں؟ چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں. میں نے بولا نا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ہاں لیکن ایک کمی محسوس ہوتی ہے یار, ایک کمی محسوس ضرور ہوتی ہے کہ ایک جگہ پر بینک ڈکیتی ہوئی. جی, بینک ڈکیتی ہوئی اور ڈکیت جو تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو مشکوک سمجھا کہ شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے, ہمارے چہرے پہچان لیے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پہلے بندے سے پوچھا, بولو تم نے ہمیں دیکھا؟ اس نے کہا یس, اور ساتھ ہی اس کو 10 گولی. او مائی گاڈ. اس کے بعد ایک میاں بیوی موجود تھے, ان کے پاس گئے تو انہوں نے پسٹل جو ہے وہ غلطی سے بیگم صاحبہ کے کنپٹی پر رکھا اور بولا تم نے ہمیں دیکھا؟ وہ بولی نہیں ہرگز نہیں, اس نے دیکھا, ہسبینڈ نے. آئے ہائے کتنی تنگ تھی وہ اس سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو ہم پر مہنگائی لگاتے ہیں, یہ جو ہم پر عذاب مسلط کرتے ہیں, یہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں, ان کی بیویاں بھی کاش کوئی ایسا کردار ادا کریں. ایسے موقعوں پر صرف اتنا کہہ دیں اس نے دیکھا. تو وہ اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں کب وہ ایسا وقت, خوبصورت وقت اس ملک کو نصیب ہوگا کہ جب یہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ اس نے کریں گی اور پھر اللہ خیر کرے. جی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے بولا نا کہ 3 ارب 20 کروڑ کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ پریشان ہو جائیں. بالکل نہیں پریشان ہونا. ایسی کوئی اماؤنٹ, اس ملک میں بڑا کچھ ہوا. قرضہ لیتے ہیں, پھر قرضہ اتارتے ہیں, پھر ایک اور قرضہ لے کے پھر اگلا قرضہ. بہت سارے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. تو کیا وہ زندگی گزر جاتی ہے نا, ملک بھی ایسے چل رہا ہے, چلنے دو یار. سب کے سب چور ہیں سالے. اور پھر ہمارے حکمران تو بالکل اس بیوی کی طرح ہیں, اس بیوی کی طرح. پتہ ہے کون سی بیوی؟ جیسے میاں بیوی دونوں گھوم رہے تھے مارکیٹ میں, شاپنگ کے لیے گھوم رہے تھے. ہاں, اور گھومتے گھومتے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, بڑی محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. تو میاں کا جو ایک دوست ہے وہ ملا اور اس نے کہا کہ یار تم لوگوں کی محبت بہت کام ہے, تمہاری شادی کو 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اس کے باوجود تم لوگوں کی اتنی محبت ہے, تم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے. یار ریئل لو, یہ ریئل لو ہے واقعی, بہت حقیقی لو ہے. تو میاں صاحب بولے, اس کے کان میں آہستہ سے آ کر بولے, کہتے یار بات سن, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوں تو سیدھا کسی نہ کسی دکان میں بھاگتی ہے اور پھر اس کے بعد میری جیب پر حملہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, ایسے حکمران بیویوں جیسے اچھے حکمران مل جایا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, اگر وہ کسی شاپنگ کے لیے آپ کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور آپ کے دیے ہوئے ٹیکسز میں سے ہمارے معصوم بچے ہیں یار, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, ان کو گاڑیاں لے کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ صرف 3 ارب اور 20 کروڑ روپے. اور دیکھیں نا ہمارا میڈیا کتنی خاموش, کتنی مزیدار انداز میں کیسے سپورٹ دے رہا ہے اور کیسے خاموش ہے. ارے خاموش رہنا بنتا ہے نا بھائی, لیکن ہم کیا کریں, ہم بھی نہیں بولیں گے, ہم بھی بالکل نہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 ارب اور 20 کروڑ روپے. جناب یاد رکھیے گا, کچھ لوگ ملک کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر بندہ دل کا برا ہو, دل کے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. بس کئی لوگوں کا ہلکا سا دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اوپر نیچے جتنے بھی ہیں اخراجات وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وفاق میں, صوبوں میں اور اس سے پہلے والی جتنے بھی ہمارے حکمران پچھلے گزرے یا اب والے گزرے, ان سب کو ایسی بیویاں نصیب کریں کہ جو ڈاکوؤں کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اشارہ کریں کہ یہ. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.